ان کی نگاہ کا اشارہ ہوتا ہے تو تحریریں بدل دیتا ہوں. یہ پہلا فیض ہے اولیاء کی نسبت کا کہ بندہ اگر کسی صالح کے لڑ لگ جائے اور اس کی سنت میں صادق ہو جائے، سچا ہو جائے، اس کا تعلق بچانے کی وجہ سے، اگر اس کی تقدیر میں، قسمت میں کوئی عیب لکھا تھا، کوئی گناہ لکھا تھا، کوئی ظلم یا کوئی آفت لکھی تھی، صالح بندے کی برکت سے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ اس کی سنگت کا فیض ہوتا ہے. اور یہ بدل دی کیسے؟ یہاں میں ایک مثال دوں آپ کو. حضرت شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ بیان کیا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے. حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت پر بڑی معروف کتاب جواہر البہار لکھی. حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، ان کی کتاب ہے جامع کرامات اولیاء. اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. حضرت شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ کا، آپ غالب الحال کمال والے اللہ کے ولی تھے، اور اولاد اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی. زندگی کے بالکل آخری حصے میں جب 60 سال کے قریب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا. حضرت شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ کو آخری عمر میں بیٹا پیدا ہوا. بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا، 1.5 سال کا، لڑکھڑا کے انگلی پکڑ کے چلنے والا ہو گیا. حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ اس عمر میں ہوا، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی اتنا ہوا کہ شدید بیمار ہو گیا. اس پر مرض الموت طاری ہو گیا، اور اس کی روح کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا. اس کی آنکھیں پھر گئیں، مرض الموت طاری ہو گیا، اور ملک الموت یوں پنجہ پھیلا کر اس کے گلے کے پاس آ گیا. یہ کیفیت ہو گئی. بالکل آخری لمحات میں جب بچے کی یہ کیفیت ہوئی تو ماں سے تو یہ کیفیت اور یہ حالت نہیں دیکھی جاتی. وہ رو پڑی، پریشان ہو گئی. اور پریشان ہو کر یوسف بن اسماعیل نبہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد شربینی وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مستغرق رہتے، ہر وقت وہ متوجہ رہتے، انہیں اس کی فکر نہ تھی، ہر وقت وہ اپنی مستی میں مست رہتے. جب یہ کیفیت بیٹے کی ہو گئی تو والدہ پریشان ہوئی. وہ آ کر ان کے قدموں میں گر گئی، رو پڑی، گریہ ازاری کی، اور کہنے لگی کہ حضرت آپ پر میری زوجیت کا اور کوئی حق نہ صحیح، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، فقط ایک حق مانگتی ہوں کہ آپ کی لو تو مولا کے ساتھ لگی ہے، آپ کی تو گزر جائے گی، میرا تو جینا مرنا اس فرزند کے ساتھ ہے. میں زوجیت کا کوئی حق نہیں مانگتی، بس اتنا حق مانگتی ہوں کہ آج میرے بیٹے کو بچا لے. جب بیوی کی گریہ ازاری دیکھی، آہو بکا دیکھی، اس کا رونا دھونا دیکھا، تب حضرت شیخ احمد شربینی اس کی طرف متوجہ ہوئے. دیکھا کہ بیٹے پر مرض الموت طاری ہو چکا، اس کی آنکھیں پھر چکی، اس کی نبض ڈوب رہی ہے، اور مالک الموت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ چکے ہیں. جب بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی اور بیوی کے آنسو دیکھے، رونا دھونا دیکھا، اس وقت حضرت شیخ احمد شربینی جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے یا مالک الموت اجل ربک ان حکم موت ہی قد نسخ، کہ اے مالک الموت لوٹ جائے ان کے پاس، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ وہ مقام ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی اس درجے پر آتا ہے، ادھر اس کی نگاہ اٹھتی ہے، تحریر لوح محفوظ پر لکھی درست ہوتی ہے، محبوبہ کی نظر کی خاطر اس کو بدل دیا جاتا ہے. ملک الموت لوٹ جا، ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کی کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو زندگی دے دے، اس کو معاف کر دے، باری تعالیٰ اس کو بچا لے، دعا نہیں کی.
فرمایا ملک الموت لوٹ جاؤ واپس، حکم دیا۔ اس لیے اگر دعا کرتے اور دعا کے نتیجے میں بیٹے کو زندگی ملتی، وہ زندگی رب عطا کرتا، خدا عطا کرتا۔ ان کی دعا ہوتی، فعل خدا ہوتا، امر ربی ہوتا، جس کے نتیجے میں بیٹا شفا یاب ہوتا، حیات پاتا، زندگی پاتا۔ مگر اللہ کے بندوں کی زندگی میں ایک مقام ایسا ہوتا ہے جب وہ قرب نوافل کے درجے پر جاتے ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل ادا کرتے کرتے اللہ کے قرب کے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں اسے دعاؤں کی حاجت نہیں رہتی، پوری کائنات اس کے حکم کی مسخر ہو جاتی ہے، بندہ مومن کی زبان ہلتی ہے، ادھر تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تحریک منہاج القرآن زندہ باد۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر پوری کائنات کو بندہ مومن کے لیے مسخر کر دیا جاتا۔ قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو ہو وہ بندہ مومن کی ابرو کے اشارے پر ہوتا ہے۔ یہاں پر اسے مقام تکبیر عطا کیا جاتا ہے، اسے دعا کی حاجت نہیں ہوتی، وہ اشارہ کرتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت اس مقام پر آ کر اس بندے کی زبان اس کی زبان نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ خدا کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب کوئی بندہ مقام ولایت کے درجے پر آتا ہے تو پھر اس کا اختیار لوح محفوظ پہ جاری ہو جاتا ہے۔ جو اس کی سنگت میں آتے ہیں اگر ان کی تقدیر میں عذاب لکھا جا چکا ہو، ان کی سنگت کی وجہ سے اللہ پاک رحمت عطا کر دیتا، ان کی زبان سے نکل جائے تقدیر بدل جاتی، زبان سے نکل جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدی و مرشدی و شیخی و ساندی و شیخ و طریقتی ابو محمد محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ اور کیسے پہنچے؟ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ میں کتب کے درجے پر جا پہنچا اور میں نے ولایت کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کر لیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، جمعے کا درس ہو رہا تھا، خطاب ہو رہا تھا کہ باہر مسجد کے صحن میں ایک چیل اس نے آ کر شور کرنا شروع کر دی۔ آپ خطاب کر رہے تھے، باہر اس نے جب شور کیا، کسی پرندے نے، چیل تھی، یہ شہباز تھا، جب اس نے شور کیا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی، اس کو دیکھنے لگ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے لوگوں کی توجہ کو ہٹے ہوئے دیکھا، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اے لوگوں کی توجہ کو خدا سے ہٹانے والے، خدا تمہیں غرق کر دے۔ بس یہ جملہ نکلا، وہ چیل اسی لمحے ہلاک ہوئی اور مسجد کے صحن میں گر گئی، فوراً موت واقع ہو۔ نماز ختم ہوئی، جمعے کی خطاب ختم ہوا، جمعے کی نماز پڑھی، لوگ چلے گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب باہر نکلے دیکھا کہ مسجد کے صحن کے اندر ایک پرندہ مردہ حالت میں پڑا ہے۔ جا کر اس کو پاؤں مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کس نے مارا؟ اس مردے سے، اس پرندے کے جسم سے آواز آتی، حضرت خود ہی موت عطا کرتے اور خود پوچھتے ہیں کس نے مارا؟ جب یہ بات سنی اس کو پکڑ کے اڑا دیتے ہیں کہ جا اڑ جا، تمہیں مارنا مقصد نہیں تھا، تمہیں سزا سکھانا مقصد تھا کہ اللہ والے جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی نگاہ کے سامنے نہیں آیا۔